السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کی مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کے ایئر فریٹ سیکٹر میں رواں سال نمایاں ترقی ہوئی ہے۔ ایئر فریٹ سیکٹر میں 90 نئے روٹس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے سال کی پہلی شش ماہی میں 26,700 کارگو پروازیں شیڈول ہوئیں۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹکس اینڈ پرچیزنگ کے مطابق چین کے ایئر فریٹ سیکٹر نے رواں سال کی پہلی شش ماہی میں نمایاں ترقی دیکھی ہے اور ملک نے 90 نئے روٹس کا آغاز کیا، جن میں 70 سے زائد بین الاقوامی رابطے شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق چین نے 16 نئے گھریلو فضائی مال بردار روٹس اور 74 بین الاقوامی روٹس شروع کیے، جن میں ایشیا کے 39 ممالک، 17 یورپ، 15 شمالی امریکہ، 2 افریقہ اور 1 اوقیانوسیہ کا ملک شامل ہے۔ چینی حکام کے مطابق جغرافیائی سیاسی تنازعات کی وجہ سے بہت سے کنسائنرز نے سمندری مال برداری سے ہوائی مال برداری کی جانب رخ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہوائی مال برداری کی مضبوط مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی عرصے کے دوران چین کا سول ایئر ٹرانسپورٹ ٹرن اوور 70.3 ارب ٹن کلومیٹر رہا، جو سال بہ سال 32.2% اضافہ ہے۔ گھریلو روٹ 16% اضافے کے ساتھ 47.04 ارب ٹن کلومیٹر اور بین الاقوامی روٹس 23.26 ارب ٹن کلومیٹر مکمل ہوئے، جو سال بہ سال 84.1% اضافہ ہے۔ ملک میں پہلی شش ماہی میں 26,700 شیڈول کارگو پروازیں ہوئیں، جو سال بہ سال 6% اضافہ ہے۔ چین کا دوسرا بڑا کروز جہاز تیزی سے تعمیراتی مرحلے میں داخل ہو گیا۔ دوسرا بحری جہاز اپنی آبائی بندرگاہ گوانگجو میں موجود ہے۔ چند سالوں میں کروز مسافروں کی تعداد 14 ملین سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ چائنا اسٹیٹ شپ بلڈنگ کارپوریشن لمیٹڈ کے مطابق چین کا دوسرا گھریلو بڑا کروز جہاز تیزی سے تعمیراتی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، جس کی ترسیل 2026 تک متوقع ہے۔ کمپنی کے مطابق دوسرا بحری جہاز اپنی آبائی بندرگاہ گوانگچو میں موجود ہے، جو 2027 میں بین الاقوامی سفر کا آغاز کرے گا۔ پہلے گھریلو طور پر تعمیر کردہ بڑے کروز جہاز کے مقابلے میں دوسرے جہاز میں اب بڑی عوامی جگہیں اور زیادہ جدید تفریحی سہولیات ہوں گی۔ اس کے عوامی رقبے میں 735 مربع میٹر کا اضافہ ہوگا اور بیرونی سرگرمی کی جگہ 1913 مربع میٹر تک بڑھ جائے گی۔ کمپنی حکام کے مطابق 2035 تک میری ٹائم سلک روڈ کے 7 ممالک اور خطوں میں کروز مسافروں کی تعداد 14 ملین سے تجاوز کرنے کی توقع ہے، جس سے 100 نئے کروز جہازوں کی تعمیر سمیت 1 ٹریلین یوان کی سرمایہ کاری ہوگی۔ یہ جہاز الینگنان علاقے کی ثقافت کے ساتھ ساتھ گوانگجو کی انفرادیت کو بھی اجاگر کرے گا۔ جدید سہولیات سے آراستہ اس جہاز کا روٹ بنیادی طور پر جنوب مشرقی ایشیا ہوگا۔ چین الیکٹرک وہیکل انقلاب میں عالمی رہنما کے طور پہ ابھرا ہے۔ ملک بھر میں 10 ملین سے زیادہ چارجنگ پائلز کا متاثر کن نیٹ ورک موجود ہے۔ چین جولائی کے آخر تک 10 ملین سے زیادہ EV چارجنگ پائلز نصب کر چکا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ چین الیکٹرک وہیکل انقلاب میں ایک عالمی رہنما کے طور پر ابھرا ہے، جس کے پاس ملک بھر میں 10 ملین سے زیادہ چارجنگ پائلز کا متاثر کن نیٹ ورک موجود ہے۔ چینی حکام کے مطابق ملک پہلے ہی جولائی کے آخر تک 10.60 ملین EV چارجنگ پائلز نصب کر چکا ہے، جو سال بہ سال 53% اضافہ ہے۔ ان میں 3.209 ملین پبلک چارجنگ پوائنٹس اور 7.394 ملین پرائیویٹ چارجنگ پوائنٹس موجود ہیں۔ طویل فاصلے کے سفر کے لیے انٹر سٹی چارجنگ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ شہروں نے شاہراہوں پر سپر فاسٹ چارجنگ اسٹیشن تعمیر کیے ہیں۔ اب تک ملک بھر میں ہائی وے سروس ایریاز میں مجموعی طور پر 27,200 چارجنگ پائلز تعمیر کیے جا چکے ہیں، جن میں بنیادی طور پر ملک کے تمام صوبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ چین دیہی علاقوں میں برقی گاڑیوں کے لیے اپنی چارجنگ کی سہولیات کی تعمیر میں بھی تیزی لا رہا ہے۔ اب تک چین کے 1/3 سے زائد صوبوں نے تمام قصبوں کو چارجنگ کی سہولیات فراہم کی ہیں۔ چارجنگ اور سویپنگ کی مجموعی طاقت 160 ملین کلو واٹ سے تجاوز کر چکی ہے۔ چین نے
घरेलू खिदमात की सनत को फ़रोग देने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। जच्चा बच्चा और बुजुर्गों की देखभाल की सनतों में भी तेज़ी से तरक्की हुई है। बच्चों की देखभाल, हाउस कीपर्स और दीगर कारकुनों की मांग में भी इजाफा हो रहा है। चीन ने घरेलू खिदमात की सनत की तरक्की को फ़रोग देने के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं, क्योंकि मुल्क की मुआशी तरक्की और आबादियाती मुंतकली के दौरान बच्चों की देखभाल करने वालों, हाउस कीपर्स और दीगर कारकुनों की मांग में इजाफा हो रहा है। इस माह के अवाइल में मंजर आम पर आने वाली एक गाइड लाइन के मुताबिक चीन आला मियार की मुआशी तरक्की की हिमायत करने और ज़ाती, मतनव्वे और मियारी खिदमात के लिए लोगों की तलब को पूरा करने के लिए सारिफिन की खिदमत को मज़ीद तरक्की देगा। रियासती कौंसिल के ज़रिए जारी करदा गाइड लाइन के ज़रिए तय करदे कामों में एक घरेलू खिदमात के शोबे में खपत के इम्कानात का फ़ायदा उठाना है। हालिया बरसों में चीन में जच्चा व बच्चा और बुजुर्गों की देखभाल की सनतों में तेज़ी से तरक्की हुई है। इस वक्त चीन में 60 साल या इससे ज़ायद उम्र के तकरीबन 300 मिलियन शहरी, 3 साल से कम उम्र के 32 मिलियन से ज़ायद बच्चे और 80 मिलियन से ज़ायद माजूर अफराद हैं, जो देखभाल की खिदमात की तलब को बढ़ा रहे हैं और 1 ट्रिलियन युआन की सतह की सार्फिन की मार्केट तश्कील दे रहे हैं। रवां साल मुल्क की दही सनतों की तरक्की में इजाफा हुआ। ज़रूरी पैदावार, दही सियाहत और खुसूसी सनतों की तरक्की देखने में आई। इस हवाले से ज़राअत और दीगर सनतों को मरबूत करने वाले मंसूबों का आगाज़ किया गया है। चीन की वजारत ज़राअत और देही अमूर के मुताबिक मुल्क की देही सनतों की तरक्की ने रवां साल अब तक एक मजबूत रफ्तार का मुजाहरा किया है। ज़रूरी पैदावार की प्रोसेसिंग, देही सियाहत और खुसूसी सनतों जैसे शोबों में तेज़ी से तरक्की देखने में आई है। 2024 की पहली छमाही में रियासत के नामजद साइज से बाला एग्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस की ऑपरेशन आमदनी में साल ब साल 1.1% इजाफा हुआ, जो 8.7 ट्रिलियन युआन तक पहुँच गई। अब तक तफरीही ज़राअत में 180 कौमी सतह की कलीदी काउंटियाँ और 1953 खूबसूरत तफरीही देहात तामीर किए जा चुके हैं। अलावाजी ज़राअत और दीगर सनतों को मरबूत करने वाले मनसूबों का आगाज़ किया गया है, जिससे खुसूसी देही सनतों को अपग्रेड करने को फ़रोग मिला है। पूरी सनती चैन पर मजमूई तौर पर 139 सनती क्लस्टर्स तैयार किए गए हैं, जिनमें से हर एक की पैदावारी मालियत 10 बिलियन युआन से ज़ायद है। बुनियादी तौर पर ज़रूरी सनत में 1 अरब युआन से ज़ायद की पैदावारी कदर वाले शहरों की तादाद 350 से ज़्यादा हो चुकी है। बगैर पायलट के ट्रांसपोर्ट तैयारे ने अपनी पहली आजमाइशी परवाज़ मुकम्मल कर ली। चीन में तैयार करदा तैयारे की आजमाइशी परवाज़ 20 मिनट तक जारी रही। ये तैयारा चीन में मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चीन के मुकामी तौर पर तैयार करदा 2 इंजनों वाले बगैर पायलट के ट्रांसपोर्ट तैयारे ने अपनी पहली आजमाइशी परवाज़ कामयाबी से मुकम्मल कर ली। पहली आजमाइशी परवाज़ तकरीबन 20 मिनट तक जारी रही, जिसमें तमाम निज़ाम मामूल के मुताबिक काम कर रहे थे। 16.1 मीटर पर ऊँच, 4.6 मीटर की ऊंचाई, 12 मकब मीटर की कार्गो स्पेस और 2 टन की पे लोड की सलाहियत के साथ ये तैयारा चीन में मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया सबसे बड़ा घरेलू तौर पर तैयार करदा बगैर पायलट ट्रांसपोर्ट तैयारा है। मज़ीद बरा तैयारे में आसान लोडिंग और अनलोडिंग, आला काबिल भरोसा सलाहियत, हिफाजत और इंटेलिजेंस शामिल है, जिसके नतीजे में एयर कार्गो नकल हमल में नए मंजरनामे की तोसी और कम ऊंचाई वाले इक़्तिसादी स्मार्ट लॉजिस्टिक्स जैसे नए कारोबारी शक्लों की तख्लीक में सहूलत मिलती है। चीन में मुहक्किकीन चांद पर चलने वाली गाड़ियां तैयार करने की कोशिश तेज कर रहे हैं। इस हवाले से माहिरीन पहियों और चांद की मट्टी के दरमियान तामिल की जांच की कोशिश कर रहे हैं। तजर्बे का मकसद रोवर को मजीद आगे बढ़ाना और चांद की सतह पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करना है। चीन भर के जामियात के मुहक्किकीन एरोस्पेस के शोबे में वसी पैमाने पर टेक्नोलॉजीज़ पर गहराई से मुतालिया करने के लिए अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला रहे हैं, जिससे मुल्क को वसी कायनात को मज़ीद दरियाफ्त करने के लिए एक ठोस बुनियाद मिल रही है। शुमाल मशरक़ी चीन के जीलैंड यूनिवर्सिटी की एक लेबॉर्ट्री में मुहक्किकीन चांद पर चलने वाली गाड़ियाँ तैयार करने की कोशिशें तेज़ कर रहे हैं। माहिरीन के नज़दीक वो
یہاں چھوٹے پہیوں اور چاند کی مٹی کے درمیان تعامل کی جانچ کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا مقصد روور کو مزید آگے بڑھانا اور چاند کی سطح پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اسی طرح مریخ پر مختلف قسم کے قدرتی حالات کی نقل کرتے ہوئے چینی ماہرین روورز کے ڈیزائن پر کام کرنے میں مصروف ہیں۔ اس دوران مریخ پر مستقبل کے روورز کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان کی نقل تیار کی گئی ہے۔ ان چینی محققین کی تیار کردہ 4 پہیوں والی ڈرائیو گاڑی مریخ کی نرم مٹی پر سفر کر سکتی ہے اور 20 سینٹی میٹر اونچی رکاوٹوں کو عبور کر سکتی ہے۔ چین میں قائم غیر ملکی کمپنیوں کے آپریشنز میں اضافہ ہوا ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں کے پاس چین سے استفادہ کے لیے مواقع موجود ہیں۔ رواں سال 27,000 غیر ملکی سرمایہ کاروں والے کاروباری ادارے قائم ہوئے ہیں۔ چین نے طویل عرصے سے قائم غیر ملکی کمپنیوں کے آپریشنز میں توسیع اور ملک میں نئے قائم غیر ملکی کاروباری اداروں میں اضافہ دیکھا ہے۔ اس وقت بہت سی غیر ملکی کمپنیوں کے پاس چین سے استفادے کے لیے مواقع موجود ہیں۔ چین نہ صرف پیداوار اور برآمد کی بنیاد ہے بلکہ ایک اہم صارف مارکیٹ بھی ہے۔ یہ دوہرا کردار کمپنیوں کو ان کے فوائد اور نقصانات کو بہتر طور پر سمجھنے اور ان کی جدت طرازی کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی اجازت دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کی عالمی حکمت عملی پر بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ رواں سال چین میں نئے قائم ہونے والے غیر ملکی کاروباری اداروں میں اضافہ سرمایہ کاروں کے مضبوط اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ 2024 کی پہلی شش ماہی میں چین میں تقریباً 27,000 نئے غیر ملکی سرمایہ کاری والے کاروباری ادارے قائم کیے گئے، جو سال بہ سال 14.2% اضافہ ظاہر کرتے ہیں۔ نئی قائم ہونے والی غیر ملکی کمپنیوں کے علاوہ تجربہ کار کمپنیاں چین کی جدت طرازی چین اور صنعتی چین میں اپنی سرمایہ کاری میں اضافہ ظاہر کر رہی ہیں تاکہ بڑھتے ہوئے مواقع سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ چین نے ادائیگی کی خدمات کو بہتر بنانا جاری رکھا ہے۔ غیر ملکی افراد مختلف طریقوں کا استعمال کر کے چین میں سفر اور کاروبار کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی بینک کارڈ ہوائی اڈوں، ہوٹلوں اور شاپنگ مراکز میں بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ چین نے ادائیگی کی خدمات کو بہتر بنانا جاری رکھا ہے اور غیر ملکی افراد اب کارڈز، نقد رقم اور موبائل ادائیگیوں سے لے کر ادائیگی کے مختلف طریقوں کا استعمال کر کے آسانی سے چین میں سفر اور کاروبار کر سکتے ہیں۔ غیر ملکی بینک کارڈ ہوائی اڈوں، ہوٹلوں اور بڑے شاپنگ مراکز میں وسیع پیمانے پر قبول کیے جاتے ہیں۔ صرف جون میں چین میں غیر ملکی کارڈز کے ساتھ کی جانے والی ادائیگیاں 1.61 ملین ٹرانزیکشنز تک پہنچ گئیں، جو مجموعی طور پر 2.9 بلین یوان رہی ہیں۔ یہ فروری کی ادائیگی کی رقم کے مقابلے میں دوگنی تھی۔ اس سے پہلے ملک کے ریاستی کونسل نے مارچ کے اوائل میں چین آنے والے غیر ملکی افراد کے لیے ادائیگی کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے گائیڈ لائن جاری کی تھی۔ موبائل ادائیگی کے لیے غیر ملکی افراد اب غیر ملکی فون نمبرز اور ویزا اور ماسٹر کارڈ جیسے بین الاقوامی کارڈز کے ساتھ ووئی چیٹ اور علی پے آن لائن ادائیگی کی خدمات استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ حد $1,000 سے بڑھا کر 5,000 کر دی گئی ہے اور سالانہ ادائیگی کی حد 10,000 سے بڑھا کر 50,000 کر دی گئی ہے۔ چتائی کاؤنٹی میں ایک نئے ہوائی اڈے نے آپریشنز کا آغاز کر دیا۔ سنکیانگ ویغور میں سول ہوائی اڈوں کی تعداد 26 ہو گئی۔ نیا ہوائی اڈا سالانہ 4,70,000 مسافروں کی آمد کو سنبھالے گا۔ چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے چتائی کاؤنٹی میں ایک نئے ہوائی اڈے نے آپریشنز کا آغاز کر دیا، جس کے بعد اس وسیع خطے میں سول ہوائی اڈوں کی تعداد 26 ہو چکی ہے۔ پرواز کے آپریٹر چائنا ایکسپریس ایئر لائنز کے مطابق مغربی سنکیانگ کے شہر کاشگر کے ایک ہوائی اڈے سے تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد جمعرات کے صبح چتائی جیانگ بلاک ہوائی اڈے پر پہلی پرواز اتری۔ توقع ہے کہ نیا ہوائی اڈا سالانہ 4,70,000 مسافروں کی آمد اور 1,000 ٹن کے کارگو اور ڈاک تھروپٹ کو سنبھالے گا، جس میں چتائی کو سنکیانگ کے اندر اور باہر 8 شہروں سے جوڑنے کے لیے 6 پروازوں کے راستے اب فعال ہیں۔ اپنے وسیع علاقے اور سیاحتی وسائل سے مالا مال ہونے کی وجہ سے اس علاقے کا ہدف 2025 کے آخر تک اپنے سول ہوائی اڈوں کی کل تعداد کو 33 تک بڑھانا ہے۔
शेजांग खुद इख्तियार इलाके में माहौलियाती हवाले से काफ़ी तरक्की हुई है। इलाके में 20 सालों के दौरान जंगलात के रकबे में इजाफा हुआ है। इलाके में मैदानों और जंगली हयात का भी मौसर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक हालिया जायजे से पता चलता है कि जनूब मगरबी चीन में शेजांग खुद इख्तियार इलाके ने पिछले 20 सालों में जंगलात के रकबे और जंगलात के ज़ख़ीरे के हजम में इजाफे के साथ काबिल ज़िक्र माहौलियाती तरक्की देखी है। इस दौरान 2000 और 2020 के दरमियान शेजांग में माहौलियाती तब्दीलियों का जायज़ा लिया गया और नताइज से पता चलता है कि शेजांग माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मंसूबे ने उम्दा पेशरफ़्त दिखाई है, अपने अहदाफ को हासिल किया है और ख़ित्ते में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस फ़वाइद लाए हैं। शेजांग में एको सेफ्टी बैरियर के तहफ़्फ़ुज़ और तामीर का मंसूबा 2008 था 2030 एक अहम माहौलियाती मंसूबा है, जो शंघाई में सेनजियांगयुआन माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तामीराती मंसूबे के बाद शंघाई शेजांग सतह मुर्तफ़ा में नाफिज किया गया है। इस मंसूबे में 3 अहम ज़ुमरों यानी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, माहौलियाती तामीर और मामलत में 10 अहम ज़िम्मेदारियाँ शामिल हैं। जायज़े के नताइज से पता चलता है कि 2000 से 2020 की मुद्दत के दौरान शेजांग ने जंगलात के इलाके और जंगलात के स्टॉक के हजम दोनों में दोहरा इजाफा देखा। टोंगज़ी काउंटी के देहात सयाहों को अपनी जानिब मतवज्जो कर रहे हैं। जून से अब तक 2 लाख से ज़्यादा सयाह काउंटी का रुख कर चुके हैं। टोंगज़ी में गांव की तकरीबात ने मुकामी मईशत को भी फ़रोग़ दिया है। चीन के जनूब मगरबी सूबे गोइजो की टोंगज़ी काउंटी के देहात मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान खुशगवार मौसम और खुशगवार माहौल के साथ सयाहों को अपनी जानिब मतवज्जे कर रहे हैं, क्योंकि जून से अब तक 2 लाख से ज़ायद सयाह ठंडे सफ़र के लिए काउंटी का रुख कर चुके हैं। गोइजो की ऊंचाई मौसम गर्मा के खुशगवार दर्जा हरारत के साथ एक ताजगी बख्श तफरीह फराहम करती है, जबकि इसका मशहूर विलेज गाला जानदार तफरीह फराहम करता है। गाला में मुकामी और मेहमान दोनों फ़नकार शामिल हैं, जिससे एक मुतहर्रिक माहौल पैदा होता है जो हर किसी को शिरकत की दावत देता है। गाला की एक ख़ास बात ग्रुप मौसीकी है, जहां शुरका स्टेज के दोनों अतराफ से बारी बारी गाते हैं। ये खुली गैर रस्मी सरगर्मी हर एक को इसमें शामिल होने और तजर्बे से लुत्फ़अंदोज़ होने की तरगीब देती है। पिछले साल से टोंगज़ी ने काउंटी शहर और आसपास के गाँव से 100 से ज़ायद तकरीबात की मेज़बानी की है। सयाहों की आमद के साथ ही टोंगज़ी में गाँव की तकरीबात ने मुकामी मईशत को भी फ़रोग़ दिया है। ब्रेक डांसिंग 1970 की दहाई में अमेरिका में शुरू हुआ था। चेंगडू शहर में ब्रेक डांस बच्चों और नौजवानों में तेज़ी से मकबूल हुआ है। ओलंपिक्स में शमूलियत से नौजवानों को एथलीट बनने के लिए एक नया ऑप्शन मिला है। ब्रेक डांसिंग स्ट्रीट डांस का एक अंदाज़ है जो 1970 की दहाई में अमेरिका में शुरू हुआ था। जनूब मगरबी चीन के चेंगडू शहर में ये बच्चों और नौजवानों में तेज़ी से मकबूल हुआ है, जब से इसे 2020 में बाज़ाब्ता ओलंपिक इवेंट के तौर पर नामज़द किया गया। ब्रेक डांसिंग ने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में अपना आगाज़ किया, जहां चीनी रक्कासा लियू चिंगे ने ख़ातीन के मुकाबलों में कांसी का तमगा जीता, जिसने दीगर चीनी रक्कासों को बेहद मुतासिर किया। चेंगडू में रक्स करने वाले, जिनमें ज़्यादातर बच्चे हैं, अपनी हरकत और सकनात को ज़्यादा फ़नकाराना और नाजरीन के लिए पुरकशिश बनाने के लिए सख्त तरबियत से गुज़रते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खेल के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। ओलंपिक्स में इसकी शमूलियत से नौजवानों को एथलीट बनने के लिए एक नया ऑप्शन मिला है। ब्रेक डांसिंग इंडस्ट्री मुकामात, मुकाबलों और पेशावर अफराद के लिहाज से फल फूल रही है। चेंगडू में मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान ब्रेक डांस ट्रेनिंग में इजाफा देखा गया है। अमरीकी ट्रैक स्टार एरियोन नाइटन से मुतालिक डोपिंग स्कैंडल अमरीकी एंटी डोपिंग एजेंसी की साख मुतासर करने लगा। CGTN के सर्वे के मुताबिक अमरीकी एजेंसी डोपिंग में मुलविस अमरीकी खिलाड़ियों को छुपा सकती है। अमरीकी ट्रैक स्टार एरियन नाइटन से मुतल्लिक डोपिंग स्कैंडल तेज़ी से अमरीकी एंटी डोपिंग एजेंसी की साख के बहरान में तब्दील हो रहा है।
CGTN کی جانب سے جاری آن لائن سروے کے مطابق 95.57% عالمی جواب دہندگان کا خیال ہے کہ امریکی اینٹی ڈوپنگ ایجنسی ڈوپنگ میں ملوث امریکی کھلاڑیوں کو چھپا سکتی ہے۔ رواں سال مارچ میں ایرن نائٹن کا ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی کے ذریعے ممنوعہ مادہ کا ٹیسٹ مثبت آیا تھا، لیکن امریکی ایجنسی نے اسے گوشت کی آلودگی کی وجہ قرار دیتے ہوئے اس کی معطلی سے گریز کیا تھا۔ واڈا نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ڈوپنگ ٹیسٹ مثبت آنے والے کھلاڑیوں کو مقابلہ کرنے کی اجازت دے کر امریکی ایجنسی نے مقابلے کی سالمیت کے تحفظ کے لیے وضع کردہ قواعد کی خلاف ورزی کی ہے۔ سروے میں 90.15% عالمی جواب دہندگان کا خیال ہے کہ امریکہ کی جانب سے نائٹن کے مثبت ٹیسٹ اور پیرس اولمپکس میں شرکت پر پردہ ڈالنے سے مقابلوں کی شفافیت اور معقولیت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ CPC کی مرکزی کمیٹی نے سبز تبدیلی کو تیز کرنے کے لیے گائیڈ لائنز کا اعلان کر دیا۔ گائیڈ لائنز کا بنیادی مقصد تمام شعبوں کے سبز منتقلی میں قابل ذکر نتائج حاصل کرنا ہے۔ گائیڈ لائنز میں شہری اور دیہی ترقی میں سبز منتقلی کو فروغ دینے جیسے امور پہ زور دیا جائے گا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی اور ریاستی کونسل نے اتوار کے روز اقتصادی اور سماجی ترقی کے تمام شعبوں میں سبز تبدیلی کو تیز کرنے کے لیے گائیڈ لائنز کا اعلان کیا۔ ان گائیڈ لائنز کے مطابق چین 2030 تک معاشی اور سماجی ترقی کے تمام شعبوں میں سبز منتقلی اور قابل ذکر نتائج حاصل کرے گا اور 2035 تک ایک سبز، کم کاربن اور گردشی ترقی کا معاشی نظام بنیادی طور پر قائم ہو جائے گا اور خوبصورت چین کا ہدف بنیادی طور پر حاصل کر لیا جائے گا۔ گائیڈ لائنز میں ملک کی ترقی اور تحفظ کو بہتر بنانے، صنعتی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں سبز اور کم کاربن منتقلی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ نقل و حمل کے شعبے اور شہری اور دیہی ترقی میں سبز منتقلی کو فروغ دینے جیسے امور پر زور دیا جائے گا۔ گائیڈ لائنز میں مختلف شعبوں کے لیے ٹارگٹس بھی پیش کیے گئے ہیں۔ 2030 تک ملک میں توانائی کے تحفظ اور ماحولیاتی تحفظ کی صنعت کا پیمانہ تقریباً 15 ٹریلین یوان تک پہنچ جائے گا۔ غیر فوسل توانائی کا تناسب توانائی کی کھپت کے تقریباً 25% تک بڑھ جائے گا اور ہائیڈرو پاور کی نصب شدہ صلاحیت 120 ملین کلو واٹ سے تجاوز کر جائے گی۔ 2030 تک 2020 کے مقابلے میں تجارتی نقل و حمل فی یونٹ ٹرن اوور کی کاربن اخراج کی شدت میں تقریباً 9.5% کمی آئے گی۔ گائیڈ لائنز میں صنعتی ڈھانچے اور توانائی کے شعبے میں سبز اور کم کاربن منتقلی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ نقل و حمل کے شعبے اور شہری اور دیہی ترقی میں گرین ٹرانزیشن کو فروغ دینے جیسے کاموں کی ایک فہرست مرتب کی گئی ہے۔ ان گائیڈ لائنز کی نمایاں خصوصیت لفظ جامع ہے۔ جامع گرین ٹرانزیشن کا مطلب یہ ہے کہ گرین ٹرانزیشن کی ضروریات کو مجموعی معاشی اور سماجی ترقی میں ضم کیا جائے اور تمام شعبوں اور خطوں میں سبز منتقلی کو فروغ دیا جائے۔ نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے نیشنل انرجی کنزرویشن سینٹر کے ڈائریکٹر لیو چیونگ نے کہا کہ اس سے چین کے نئے ترقیاتی فوائد کو مزید بہتر شکل دینے اور ملک کے لیے عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی جدید معاشی نظام تشکیل دینے میں مدد ملے گی۔ NDRC کے مطابق یہ ہدایات ایک ایسے وقت میں جاری کی گئی ہیں جب چین نے 2012 میں 18ویں CPC نیشنل کانگریس کے بعد سے سبز اور کم کاربن ترقی میں تاریخی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چین نے کم کاربن پر مبنی صنعتی کلسٹرز کی تعمیر اور پائیدار کھپت کی حوصلہ افزائی سمیت دیگر اقدامات میں اضافہ کیا ہے تاکہ ملک کی معیشت اور معاشرے میں سبز منتقلی کی راہ ہموار کی جائے۔ ان اہداف کے حصول کے لیے پہلی بار گوانگتونگ، ہانگ کانگ، مکاؤ، گریٹر بے ایریا اور یانگسی ریور ڈیلٹا ریجن میں عالمی معیار کی سبز اور کم کاربن والے صنعتی کلسٹرز کی تعمیر کی تجویز دی گئی ہے۔ گریٹر بے ایریا اور یانگسی ریور ڈیلٹا خطے میں اس وقت بھی سبز اور کم کاربن صنعتی کلسٹرز موجود ہیں، جیسے توانائی کی بچت اور ماحولیاتی تحفظ کی صنعتیں، نئی توانائی کی گاڑیوں کی صنعت اور صاف توانائی کی صنعت۔
نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے تحت نیشنل انرجی کنزرویشن سینٹر کے ڈائریکٹر لیو چونگ نے کہا کہ ایک مضبوط صنعتی بنیاد، مکمل صنعتی چین اور مضبوط برآمدی معیشت کو مزید بہتر کرتے ہوئے ہمیں اپنی طاقت کو بڑھانا چاہیے اور صنعتی کلسٹرز کو مزید ترقی دینی چاہیے۔ گائیڈ لائنز میں مصنوعی ذہانت، بگ ڈیٹا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور صنعتی انٹرنیٹ کے استعمال کو وسعت دینے کی کوششوں پر زور دیا گیا تاکہ توانائی کے نظام، صنعتی اور زرعی پیداوار اور نقل و حمل اور تعمیرات میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے با اختیار ماحول دوست منتقلی کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ روایتی صنعتوں کو تبدیل کرنے اور اپ گریڈ کرنے کے لیے سبز اور سمارٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کریں۔ گائیڈ لائنز میں پہلی بار کھپت کو فروغ دینے کے لیے منظم منصوبہ جات کا اجرا کیا گیا ہے۔ مزید گرین مصنوعات کو شامل کرنے کے لیے سرکاری پروکیورمنٹ پالیسی کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ مختلف علاقوں اور کاروباری اداروں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ تجارت کے پروگرامز اور سبز مصنوعات کی فروخت کو فروغ دینے کے لیے مزید اقدامات کریں۔ راولپنڈی میں کنگ فو سینٹر پاکستانی عوام کو مارشل آرٹ سے متعارف کروا رہا ہے۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ مارشل آرٹس کو سیلف ڈیفنس کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہتھیار اور بغیر ہتھیار دفاع کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ جہاں سرحدوں کی قربتیں طرز زندگی کی عکاس ہوں اور فاصلے خلوص کے ضامن ہوں، وہاں راولپنڈی کا یہ کنگ فو اور تھائی چی سینٹر پاکستانی عوام کو دوست ملک چین کی تہذیب و تمدن اور فلسفہ نظم و ضبط سے منسلک ایک اہم جز یعنی مارشل آرٹ سے ہم آہنگ کروانے میں پیش ہے۔ ہوا میں لہراتے ہاتھ، کبھی چانگکوان تو کبھی فضا میں پھرتیلے انداز سے گھومتے نانگکوان کھیلتے طلباء کے بلند حوصلے، جوش، جنون اور جذبے سنگ دونوں ممالک کی دیرینہ رفاقتوں کو انتہائی خوبصورتی سے ثقافت کے سانچے میں ڈھالتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا فل نیم ہے ووشو کنگ فو، جسے آپ شارٹ فارم میں کہیں تو مارشل آرٹس بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کا سب سے پہلے آتا ہے سیلف ڈیفنس آتا ہے، اور دوسرا آپ کے اس میں سٹائلز آ جاتے ہیں، ڈیفرنٹ سٹائلز ہوتے ہیں آپ کا نان کوان، چان کوان، بیسک، پھر ڈیفرنٹ ڈرنکن، منکی، ٹائیگر، سنیک، ڈیفرنٹ سٹائلز آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس میں آ جاتے ہیں ویپنس۔ اس میں آپ کو پہلے وداؤٹ ویپن سیلف ڈیفنس سکھایا جاتا ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے ویپنس۔ اس میں آتے ہیں ننچکس آ گیا، سٹکس، سورڈز، اسپیئر اور 14 ڈیفرنٹ ویپنز ہیں، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ یہ تھا ووشو۔ اس میں آپ کی دوسری چیزیں جو ہیں آپ کی جمناسٹک، آپ کی کراٹے، باکسنگ، تائیکانڈو اور جتنے بھی آرٹ ہیں سب کو ملا کے اس میں آتا ہے ووشو میں، اس لیے اس کو بولتے ہیں مدر آف آرٹ۔ جہاں برک بریکنگ کے جواہر دکھاتے یہ طلباء راستے کے پتھروں کو توڑ کر خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے پرعزم ہیں، وہیں منفرد انداز میں ننچک کھیلتے رب، تسلسل اور روانی سے بیلنس اور مضبوطی کا مظاہرہ کرتے ان طلباء کا کہنا ہے کہ وہ چینی فلموں اور مارشل آرٹ ہیرو سے متاثر ہو کر پیچیدہ زینوں کی پرواہ کیے بغیر منزل کے حصول کو کوشاں ہیں۔ میں بڑا ہو کے کنگ فو پانڈا کی طرح کھیلوں گا۔ بہت ساری چائنیز فلم جس میں جیٹ لی، جیکی چین اور بروس لی، ان کو دیکھ کر میں انسپائر ہوا ہوں اور اسی لیے میں نے ووشو کی فیلڈ چوز کی ہے۔ میں بروس لی اور جیکی چین کی بڑی فین ہوں اور میں بڑے ہو کر بروس لی اور جیکی چین کی طرح بڑا پرفارم کرنا چاہتا ہوں۔ مارشل آرٹ زندگی کی حقیقتوں پر اٹی گرد بھی ہٹاتا ہے۔ کھیل میں گرنا، سنبھلنا، لڑکھڑا کر بھی محنت جاری رکھنا، ہار اور جیت گویا حقیقی زندگی میں موجود کٹھن جیون مسافتوں اور حسین ڈگر کے امتزاج کا ایک نایاب درس بھی ہے۔ طلباء کو مہارت اور سلیقے کے پنوں میں سمٹا فن پیش کرنے کا درس دیتے ماسٹر محمد اسحاق ووشو کنگ فو، شاولن کنگ فو، شنگجی کنگ فو، تھائی چی اور چی گونگ کے ماسٹر ہیں۔ یہ قومی ہیرو فخر پاکستان ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ملک کو پاک چین دوستی کے رشتوں کی اہمیت سے آشنا قوم دینے کے لیے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔
بیسکلی آپ کو جو اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے، آپ کی اسپیڈ، آپ کی فلیکسیبلٹی، آپ کی انڈیورنس، آپ کی ایجیلٹی، یہ ساری کنگ فو میں ہی آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے. جو بیسک فاؤنڈیشن ہوتی ہے کسی بھی فٹنس کی، وہ آپ کو کنگ فو پرووائڈ کرتا ہے. کنگ فو میں جب آپ بیسک فاؤنڈیشن آپ کی اسٹرینتھن ہو جاتی ہے تو آپ کسی بھی آرٹ میں، کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، باس، کسی میں بھی جا کے کھیل سکتے ہیں. گلے سے ابھرتی آواز، دھڑکنوں کو تیز کرتی داؤشو سوارڈ اور دل فریب انداز میں من کو چھوتی اسٹک ٹو اسٹک فائٹ، مضبوط جسم، صحت مند دماغ اور قوم کے روشن مستقبل کی نوید ہیں. یہاں موجود خواتین کا کہنا ہے کہ زندگی کے حالات و واقعات ان کی ترقی کے سفر کو نہیں روک سکتے. اپنی ذات پر انحصار ان کے چٹان حوصلوں کی دلیل ہے. لڑکیاں ایکچولی یہ سوچتی ہیں کہ شادی کے بعد ہماری لائف رک سی گئی ہے، اب ہم آگے کوئی سیکھ نہیں سکتی ہیں، کوئی کام کر نہیں سکتی ہیں، بس گھر میں ہی رہنا، گھر کو ہی دیکھنا، بچوں کو بھی، وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن ہر چیز سیکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ شادی کے بعد لائف ختم ہوگی، آپ اپنی لائف جہاں سے بھی چاہیں شروع کر سکتے ہیں. بس یہ مائنڈ میں بٹھا لیتی ہیں جی اب ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ سیکھنا چاہیے. دیکھیں نا، یہ ہنر ہے. آج کل جس طرح کا معاشرہ جا رہا ہے، یہ ضروری ہے لڑکیوں کے لیے، بہت ضروری چیز ہے، ہونی چاہیے. بچی ہو، ان میرڈ ہو، میرڈ ہو، بچے ہوں. اب جیسے میرے بچے ہیں، میں پھر بھی تو کرتی ہوں نا. مارشل آرٹ سینٹر میں عزم کی داستانیں، چین کی روایات کو محبت سے اپنانے کی مثالیں اور بامقصد زندگی کی عکاسی کرتی کاوشیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں ہنر کے ساتھ ہی ساتھ اقدار اور دوستی بھی پروان چڑھتی ہے. یہاں وقت ہے ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN. ویلکم بیک. پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا کہ صبا اور نفیس نے مزیدار کھانا کھانے کے لیے تازہ زرد پھولوں کو توڑنے کا چیلنج قبول کیا تھا. آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دوسرے چیلنج کو وہ کس طرح پورا کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں. پچھلی قسط کی جھلکیاں. اور دیکھو یہاں پہ ایک زرد پھول کا مینیو بھی ہے. صبا اور نفیس نے مزیدار کھانا پکانے کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے تازہ زرد پھول توڑنے کا پہلا چیلنج قبول پیٹ کیا کی خاطر جٹ جائیں اور سخت محنت کی، لیکن بدقسمتی سے وہ مطلوبہ وزن کے معیار تک نہ پہنچ سکے. یہ تو بہت کم ہے نا یار، ہمیں ایک موقع اور دو. اوکے تو ہم چلیں. آج ان کا ہدف دوسرے چیلنج کی تکمیل ہے. کیا وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اچھا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ زرد پھول کو خشک کرتے ہیں. شاید ایسا ہی ہے، میں پہلے کبھی نہیں آئی. زرد پھول کے روایتی پروسیسنگ کے طریقہ کار کو 4 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا مرحلہ، پانی کو ابالنے کے لیے آگ جلائیں، فرشی چولہا استعمال کریں اور لکڑی جلائیں. دوسرا مرحلہ، پانی ڈالنا. پانی کی مقدار بہت کم ہے. زرد پھول کو ڈھکا نہیں جاتا تاکہ غذائی اجزاء کے نقصان سے بچا جائے. تیسرا مرحلہ، زرد پھول کو برتن میں بروقت بھاپ دیں، ڈھکیں اور ٹائم کاؤنٹ کریں. چوتھا مرحلہ، خشک ہونے دیں. ہم اسے کب تک اسٹیم کریں گے؟ ہمیں اس کو ابھی بھی انٹی نے بولا ہے نا کہ 10 سے 15 منٹ تک اس کو ہم نے اسٹیم کرنا ہے، ورنہ اس کی جو ہے وہ رنگت سیاہ ہو جائے گی اور شکل بدصورت ہو جائے گی. اچھا، اگر خراب ہو گیا تو ہم اسے گوشت یا سبزیاں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم براہ راست اس کو سورج سے کیوں نہ خشک کریں گے؟ اس مرحلے کو فنیشنگ کہتے ہیں. اچھا، اس مرحلے کو اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اس کا زرد رنگ ہے، زرد پھول ہے، اس کی رنگت بھی خراب نہ ہو اور اس کی غذائیت بھی خراب نہ ہو. یہ اس کے لیے بہت اہم قدم ہے. ٹائم ہو گیا. اوکے، نکلنے کے لیے تیار ہے. 好的，哎呦，这个时间把握的不错啊，搞得挺好的。现在可以就端出来晾一下。
फिर आखिर हम आखिरी मरहले पर पहुंच गए। ये काम बहुत मुश्किल था लेकिन हम कामयाब हो गए।耶！然后怎么做呢？然后把这个蒸出来的黄花菜给它冷却成这个样子，就放到这个架子下面晒3天就可以了。啊नहीं 3 दिन? इतनी देर? हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ 1 घंटे का टाइम था जिसमें से ज्यादा टाइम रह गया। तो क्या करें? मेरे सरपुर स्टीम चिकन, सरपुर फ्राई फिश। अब क्या करें? 你如果要快的话，你就去抓黄花黄子吧。王子？黄花王子是कौन है? जर्द फूल शहजादे को तलब करने के लिए आपको जर्द फूल से मुताल्लिक मुहावरे सुनाने की जरूरत है। ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। ये जरूर वही होगा। 黄花菜都凉了。这个फूल भी ठंडा हो गया है। कदीम जमाने में मेहमानों के तफरीही लम्हात के दौरान आखिरी डिश आमतौर पर जर्द फूल हुआ करती थी। अगर मेहमान इस पकवान के पेश किए जाने के दौरान आते तो दीगर लोग उन पर तनकीद करते कि आपका इंतजार करते करते जर्द फूल भी ठंडा हो गया है। ये मुहावरा बाद में मौक़े ज़ाया करने या बहुत ताख़ीर से किए जाने वाले कामों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। आ गए। 欢迎你们来到我们的钢铁巨侠生产车间。是的，钢铁巨侠是什么呀？跟我来看一看就知道了。这个呢，就是我们的挑选区了。这边现在有多少个黄花菜呢？我们这条生产线的话，一天可以生产40吨新鲜的黄花菜。对，我们新鲜的黄花菜进去，到整个成品出来，经过简单的挑选和所有的工序之后，90分钟就成品了。哇，这么方便！很方便。और आपको पता है कि ये जो कारखाना है इनके रवायती कारखानों की निस्बत ज्यादा आरामदेह भी है। जी हाँ, इसके बदौलत न सिर्फ वक़्त की बचत होती है बल्कि तैयार भी बढ़ता है और देखिए ये रंग कितना अच्छा है। और जर्द फूल के शहजादे ने बोला कि हम इसको खा भी सकते हैं। वाकई? देखो कितना खुशबूदार है ये। तो मैं ट्राई करूँ? काफी अच्छा है और थोड़ा सा मीठे के जायके के साथ। अब हम इस जर्द फूल से एक मजेदार डिश बनाने जा रहे हैं। क्या आप इसका बड़ी देर से वेट नहीं कर रहे थे? जी हाँ, तो हम इसके बदले सामान ले सकते हैं। आला तरीन मयार के अज्जा सिर्फ आसान तरीन खाना पकाने के तरीकों की जरूरत होती है। लेटस का तना जेट की तरह सब्ज होता है और गाजर गुलाबी बादलों की तरह जर्द फूल के सुनहरी रंग के साथ जुड़ी होती है, बिल्कुल जैसे कौसे क़ज़ा प्लेट में रखी हुई है। ताजगी का एहसास लोगों की भूख को बढ़ा देता है। बीफ की फरावानी और जर्द फूल की ताजगी, गर्म तेल में पकने का अमल एक मुतहर्रिक मौसीकी की धुन का गुमान होता है। मछली को खुश्क जर्द फूल में डालना एक पुरजोश रक्स की तरह है और इसे हिलाने के दौरान खुशबू से माहौल जबरदस्त हो गया है। नरम चिकन और जर्द फूल एक दूसरे को गले लगाते हैं। भाप देने के अमल के दौरान चिकन जर्द फूल की मिठास को जज्ब कर लेती है। हर टुकड़ा मजेदार और रसीला है जिससे आपको मुनफरिद तरीन जायका मिलता है। आखिर में सबसे आम और सबसे मजेदार डिश ये प्यारा सूप है जो आबाई शहर की याद दिलाता है और दिल को गरमाता है। सादा कीमा और अंडा जर्द फूल की पूरी ग़िज़ाइयत रखते हैं। लज्जत और ग़िज़ाइयत से भरपूर सूप जिसको मुख्तलिफ मामूल के खानों के साथ जोड़ा जा सकता है, जो माँ के सीने की तरह होता है, हमेशा आपके लिए नरमी और बर्दाश्त से भरा होता है। ये पकवान दिखने में बहुत लजीज है, हम बहुत जबरदस्त हैं। हाँ, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि हम इतने से एक जर्द फूल के साथ इतनी बड़े सारे पकवान बना सकते हैं। 王子，你尝尝我们做的怎么样？ 看起来很不错，你们也一起尝一尝。尝尝尝尝。好。बहुत
मजेदार है। मजेदार तो हो गए भाई, पूरे दिन की कमाई है हमारी, पूरे दिन की मेहनत है। चीन में जर्द फूल की काश्त 500 साल से ज्यादा अरसे से जारी है। चीन के सदर ने इसे लोगों को अमीर बनाने का एक अच्छा तरीका करार दिया है और इसकी हिफाजत और तरक्की होनी चाहिए। सूबा हुनान की शेडुंग काउंटी में 1990 की दहाई में पैदा होने वाला एक नौजवान जिसका उर्फी नाम जर्द फूल शहजादा है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद अपने आबाई इलाके वापस लौट आया और 10 साल से ज्यादा अरसे से इसी कारोबार से मुंसलिक है, जिसने जर्द फूल की सनत को नई शनाख्त और गहराई दी है। नई अक़साम और प्रोसेसिंग के आलात की तख्लीक से लेकर सेल्स, ब्रांड्स के क़याम और फ़रोग़ तक जर्द फूल की सनत की जदीद तरक्की को फ़रोग़ दिया जा रहा है और 26,000 मकामी किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने और अमीर बनने में मौसर तरीके से मदद मिल रही है। ये देही अहया का एक वाज़ेह और अमली हवाला बन चुका है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।